پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا، وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی، اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے، اس کے جو گدھا ہے، اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے، اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو، اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ احادیث کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائے۔ ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو، تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ۔ لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے، اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا، آرٹیفیشل رین آ جانا، خزاں آ جانا، آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا، منی کو کنٹرول کرنا، ریسورسز کو کنٹرول کرنا، اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، اپنی اتھارٹی دکھانا۔ تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا، اور آج آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں، اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے۔ اب پھر اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی، کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے۔ دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے، علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے، ابن آدم ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نہ وہ جن ہے، نہ وہ کوئی دیو ہے، نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ، نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، نہ وہ شیطان ہے، بلکہ وہ ایک آدمی ہے، اور اس کا ایک سسٹم ہوگا۔ اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے، اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے، دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈز لائک اے گریپ، جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ، اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا، وہ آنکھ ٹھیک ہوگی، اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا، لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی، یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی، تو وہ کانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے، جو کہ ضروری نہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ، ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا، ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا۔ جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی، جب مٹیریل آئی بند ہے، صرف اسپرچول آئی اوپن ہے، تو وہ رہبانیت، اور رہبانیت اسلام میں منع ہے، اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے، اسپرچول آئی بند ہے، تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے، اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ لگ کے قبر تک پہنچ گئے، اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں۔ تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے، ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو۔ تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی، روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں، کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی۔ وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا، کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے، یہ سوشل ایشوز ہے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسلامک سویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی، اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے، اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم، کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، اور ڈیپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا، وہ ہے تمیم الداری کی حدیث، کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا۔ تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے۔ وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو،
تو وہاں پہ وہ جب گھومے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا 10 سا، اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا، اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے۔ ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا۔ پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا۔ تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آیا۔ انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی، عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان سچا نبی۔ تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ، ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی۔ تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص تھا، شخص ہے، اور وہ ایک جگہ قید ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ، اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے۔ اب اس کی فتنے سے محفوظ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل نماز میں، ہر نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اور آلموسٹ وہ دعا فرض ہے ہم پہ پڑھنا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دی، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ جس امپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا ہے اس دعا کا پڑھنے کا، وہ آلموسٹ فرض ہے۔ وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، ہم نے جو ہے وہ فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد، یہ ساری چیزیں جو ٹرائل میں۔ موت کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس موت کے وقت آتا ہے، ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو یا مجھے شرک کر لو۔ یہ موت کا ٹرائل ہے، اور ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے آخری ٹرائی کرنے کہ کہیں یہ شرک کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ میرا مشن پورا ہو جائے۔ یہ موت کا ٹرائل ہے، اور موت کے اور بھی بہت سے ٹرائلز ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں۔ اور فتنۃ المسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ کہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے جو اللہ وہ محفوظ۔ اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسکالرز نے اس سے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ون آف ہز آئیز از مسموح۔ مسموح کا مطلب ہوتا ہے وائڈ اور ایبریڈڈ، یعنی کہ بلجنگ آؤٹ ورڈز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا، مسموح کا ورڈ یوز کیا کہ اس کی ایک آنکھ مسموح ہے، تو مسموح سے ورڈ مسیحا نکلا۔ ایک یہ ہے اوتھینٹک اوپینین۔ دوسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ مسیحا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہی ول سروے اور ٹریول تھرو آؤٹ دی ارتھ یمسا ان 40 days۔ یمسا یعنی 40 days میں وہ ٹریول کرے گا، تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ اوتھینٹک ویو یہ ہے کہ مسما یعنی مسموع، ممسوح یعنی کہ اس کی جو آنکھ ہے بلجنگ آؤٹ ورڈز ہے، دیٹس وائی ہی از دا مسیح۔ اور وہ فالس مسایا، فالس مسیح ہے، اور جو ٹروتھفل مسایا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے خطبے میں دجال ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا جمعے خطبوں میں، تو تب دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ بڑا ریئر ہے کہ جمعے کے خطبوں میں دجالی فتنہ سمجھایا جا رہا، حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا ہے صحابہ کو۔ ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے، تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اگر تو یہ دجال ہے تم اس کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ایک بے قصور آدمی کا تم قتل کر دو گے، تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت عمر جیسا مومن اسٹرانگ انسان بھی دجال کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔